محمد اللهم صل على محمد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. محمد محمد وعجل فرج. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. تمام مجالس سید الشہداء کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب عزا ان کے فرزند وقت کے امام ہیں. صاحب عزا کے حضور ادائے احترام کے لیے عرض تسلیت کے لیے ان کے غم میں شرکت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. رضی اللہ عنہ کا انتہائی لطف و احسان انتہائی کرم ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت ان کی محبت نصیب فرمائی. ان کے غم میں غمگین ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. یہ کہ کسی انسان کے جذبات اس طرح سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ متصل ہوں کہ کسی کے اختیار میں نہیں سوائے یہ کہ خدا تعالیٰ کوئی خاص لطف و کرم کرتے. اور جس عظیم الشان وجود سے خدا تعالیٰ نے ہمیں متصل کیا ہے شاید ابھی ہم لوگ اس کی قیمت کو، اس کی قدر کو، اس کی اہمیت کو نہ جان سکیں. لیکن اگر آپ تھوڑی سی دیر کے لیے تصور فرمائیے کہ میدان حشر ہو اور اس میدان حشر میں سید الشہداء اپنے وجود مقدس کے ساتھ ظاہر ہوں اور اس عزاداری کے صدقے میں مجھے اور آپ کو حسینی کہا جائے، شاید پھر اس موقع پر ہم اس کی قیمت کو پہچان پائیں گے.
خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کو علل اور اسباب کے اوپر خلق کیا ہے۔ یہاں جو بھی کام انجام پاتا ہے تو کوئی سبب ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کو مختلف انداز میں فلسفے میں بھی بیان کرتے ہیں، منطق میں بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم لوگ اور آپ اپنی عام زندگی میں بھی اس کو ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر سارے علوم کی حقیقت قائم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی فنومینا ہے، کوئی انسان مریض ہوا ہے، ظاہر اس کا کوئی علت، اس کی کوئی علت ہوگی، اس کا کوئی سبب ہوگا۔ پوری دنیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی انداز میں جاری ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر معاشرے کے اندر آپ کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے۔ بالکل جس طرح مادی دنیا کے اندر موسم آتے ہیں تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے اور موسم کا کوئی اثر ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے معاشروں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز حاصل ہوئی ہے اس کا کوئی سبب ہوگا، اور اس واقعے کا یقیناً کوئی نہ کوئی اثر ہوگا۔ اس پورے قانون کو رکھتے ہوئے ہمیں کربلا کے واقعے کو کہیں نہ کہیں اس تجزیے میں لانا ہوگا۔ کربلا کے واقعے کی کیا اسباب ہیں، کربلا کے واقعے کی کیا تاثیرات ہیں، اور جب میں اور آپ اپنے کسی ایسے تجزیے کو حاصل کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آشکار ہونے لگتی ہیں۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، براہ راست اس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے لیکن مددگار ہو سکتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مختلف محققین نے اس کے اوپر بیانات دیے ہیں، وہ یہ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرہ جس کے اندر سب کچھ صحیح تھا، اچانک 61 ہجرہ میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی اور اس رسول کے نواسے کو شہید کر دیا گیا جس کی نبوت کی سب لوگ گواہی دے رہے تھے۔ اب یہ جو شہادت سید الشہداء ہے، اس تجزیے کے اندر ایک واقعہ ہے، یقیناً اس واقعے کا کوئی سبب ہونا چاہیے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سبب کو تلاش کریں کہ معاشرے میں وہ کون سی ایسی تبدیلی تھی جس کو اس واقعے کا سبب قرار دے سکیں۔ تو اب مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یزید کا آنا وہ تبدیلی تھی جس کے نتیجے میں سید الشہداء کی شہادت واقع ہو گئی، کیونکہ یزید کی حکومت آئی تو یزید کی حکومت کے بعد سید الشہداء نے انکار بیعت کی، اور انکار بیعت کے نتیجے میں سید الشہداء کی شہادت ہو گئی۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ سبب صحیح سبب نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے زمانی اعتبار سے اگر حالات کو دیکھا جائے تو ترتیب بن رہی ہے، کہ مثال کے طور پر رجب کے مہینے میں اس دشمن اہل بیت کی ہلاکت واقع ہوئی، اور اس مہینے میں یزید کی حکومت کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد سید الشہداء کے سامنے بیعت کا مطالبہ آیا اور سید الشہداء نے انکار کرتے ہوئے مکے کا رخ کیا، پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور کربلا میں شہادت نصیب ہوئی۔ شاید زمانی اعتبار سے ترتیب صحیح ہوگی، لیکن ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا اتنی بڑی تبدیلی کا سبب یزید کی حکومت ہے یا نہیں؟ یزید کی حکومت زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے یہاں پر آ رہی ہے۔ اور ایک اور مشکل یہ ہے کہ کیا اتنی بڑی تبدیلی کا سبب چند مہینے میں بنا تھا؟ رجب کے مہینے میں یزید کی حکومت آئی ہے، تو کیا 4-5 مہینے کے اندر اسلامی معاشرہ سید الشہداء کے احترام سے لے کر سید الشہداء کی شہادت پہ پہنچ گیا؟ کیا یہ 4-5 مہینے میں ہوا ہے؟ تو فوراً ہمارا ذہن کہتا ہے کہ یزید کی حکومت یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک کیٹلسٹ بن گئی ہو، ایک بہانہ بن گئی ہو جس کی وجہ سے وہ شہادت ظاہر ہو گئی ہو، لیکن یہ سبب نہیں ہو سکتی۔ در حقیقت یزید کی حکومت بھی مسبب ہوگا، اس کا بھی کوئی سبب ہوگا۔ اصل یزید کی حکومت کا بننا ایک سبب مانگ رہا ہے۔ ایک معاشرے کے اندر جہاں دین تھا، ایک معاشرے کے اندر جس کو اللہ کے نبی کی
حیات طیبہ دیکھے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا، ابھی صرف 50 سال گزرے تھے. بڑی تعداد میں وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو ان سب کے ہوتے ہوئے ایسا یزید کی حکومت کیوں بنی پھر؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم لوگ مثلا سائنٹیفک ریسرچ کے اندر ہوتا ہے کہ ہم ایک ایفیکٹ لیتے ہیں، اس ایفیکٹ کے پیچھے اس کے کاز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے کاز میں کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہوئی تو ایک ساتھ ہیں لیکن کاز نہیں ہے، ایک کے بعد ایک ہوئی ہیں تب بھی کاز نہیں ہے، یا اگر یہ کاز ہے بھی تو یہ تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے، اصل سبب یہ نہیں ہے، اصل سبب کچھ اور ہے. تو ہمیں اور آپ کو فوراً یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سید الشہداء کی شہادت جو معاشرے کا ایک واقعہ ہے، ظاہر ہے اس کی تمام تر روحانی اور اس کی تمام تر آسمانی حقیقتوں سے فی الحال اس وقت قطع نظر ہوتے ہوئے معاشرے کا ایک واقعہ ہے. تو اس کا سبب کیا ہوگا؟ تو ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ یزید کی حکومت اس کا سبب بنے، خود یزید کی حکومت کا سبب ڈھونڈنا پڑے گا. تو آپ کو اور مجھے خود بخود اپنے انالیسس میں بہت زیادہ دقیق ہونا ہوتا ہے، بہت زیادہ باریک بینی سے دیکھنا ہوتا ہے. اچھا، یہ جو باریک بینی ہوتی ہے کہاں کام آتی ہے؟ یہ اس وقت کام آتی ہے جب ہمیں یہ خطرہ پتہ ہو کہ ہر دور میں ایک یزید آ سکتا ہے. دیکھیے کتنا آسان ہے اگر میں نے یہ کہا کہ سید الشہداء کی شہادت کا سبب یزید کی حکومت تھی، اور یزید سے میرا مطلب کیا ہے؟ یزید ابن معاویہ. تو اب یزید ابن معاویہ دوبارہ تو نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطرناک حالات جن کے اندر سید الشہداء کی شہادت ہوئی، وہ خطرناک حالات دوبارہ نہیں آئیں گے. جبکہ بعض متون ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دور میں حسینیت موجود ہے. اگر ہر دور میں حسینیت موجود ہے اس کا مطلب ہے ہر دور میں کسی یزیدیت کا خطرہ بھی ہے. تو اگر آپ نے کاز یہ لیا کہ سید الشہداء کی شہادت کا سبب ایک شخص کی حکومت تھی، ایک خاص حسب نسب کے ساتھ وہ شخص آیا تھا، وہ اس کا سبب بنا تھا، وہ حسب نسب دوبارہ نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس انداز میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف سے ہمیں متون یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے جو ٹیکسٹ ہیں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دور میں تمہیں حسینیت کی ضرورت ہے، ہر دور میں تمہیں سید الشہداء کی طرح اپنے مارکے کو انجام دینا ہوگا. تو میں عرض کروں گا اس کا مطلب یہ کہ اسباب کچھ اور ہونے چاہیے، واقعات کچھ اور ہونے چاہیے، اس میں کچھ اور گہرائی ہونی چاہیے. اور اس گہرائی سے ہمیں کہاں مدد ملتی ہے؟ ہم لوگوں کو مدد ملتی ہے حسینیت کو سمجھنے میں. اب میں نے جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کو مختصر سے اور بڑھاتے ہوئے ہم ایک اور نقطے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تھوڑا سا اگر آپ سید الشہداء کے ان کلمات کے اوپر غور فرمائیں جو سید الشہداء نے مدینہ کے اندر مطالبہ بیعت کے پہلے موقع کے اوپر ارشاد فرمائے. اب ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو بیعت کا مطالبہ تھا بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی کردار واقعی کربلا کے اندر ہے. میں بہت زیادہ تاریخ کی تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، نہ آپ اس کو شاید چاہ رہے ہوں گے، لیکن اگر تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں تو ہمارے پاس یہ سوال ہمیشہ موجود رہتا ہے، کیوں امام مجتبی نے کربلا کی قربانی نہیں دی؟ کیوں سید الشہداء نے یہ قربانی دی؟ اور کیوں سید الشہداء کے بعد آنے والے ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین نے ان کو یہ قربانی نہیں دینی تھی؟ تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس فرق کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور وہ فرق یقیناً اہل بیت کی شخصیتوں کے اندر نہیں ہو سکتا. تمام شخصیتیں ایک ہی نور سے تشکیل پائیں. یہ جتنا بھی فرق ہوگا یا حالات کے اندر ہوگا، یا دشمنوں کے اندر ہوگا، یا دوستوں کے اندر ہوگا. کچھ شخصیتوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہو سکتا. یعنی ہم پورے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر مولا چھٹے امام سید الشہداء کی جگہ ہوتے عیناً یہی واقعہ ہوتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی تھی. ایسا نہیں تھا کہ مثلا نعوذ باللہ مولا چھٹے امام کی ذات مقدس اگر سید الشہداء کے حالات میں ہوتی تو کوئی اور فیصلہ کرتی. نہیں، فیصلہ یہی فیصلہ تھا. چاہے سید الشہداء ہوتے، چاہے 11ویں امام ہوتے، چاہے 8ویں امام ہوتے، ان حالات میں جن میں سید الشہداء تھے فیصلہ یہی فیصلہ تھا. کیوں؟ معصومین کی ذوات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، معصوم کی ذات وہی ہوتی ہے. تو یہ جو
مثلاً بعض اوقات ہمیں ظاہری طور پر فیصلوں میں تبدیلی نظر آتی ہے، اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا اس کا 3 جگہوں کے اوپر سبب ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ وہ حالات جس کے اندر وہ واقعہ پیش آیا، دشمن کیسے تھے، دوست کیسے تھے، ان پیرامیٹرز کے اوپر تبدیلی آتی ہے۔ تو مثلاً اس موقع کے اوپر میں عرض کروں گا کہ اگر معاویہ ابن ابی سفیان مولا امام مجتبیٰ کے سامنے بھی بیعت کا مطالبہ رکھتا اور ان سے کہتا کہ مجھے خلیفہ رسول تسلیم کیا جائے، کربلا اسی وقت ہونی تھی، اسی وقت کربلا ہو جاتی، پھر صلح نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی طریقے سے اگر مولا امام مجتبیٰ کے سامنے اس دور کا حاکم یعنی معاویہ یہ کہتا کہ مثال کے طور پر خلافت میرا حق ہے، آپ میری خلافت کو تسلیم کریں، آپ میری خلافت پر بیعت کریں، یہ مطالبہ امام مجتبیٰ کے سامنے رکھتا تب بھی شہادت ہوتی۔ اگر یزید یہ مطالبہ چوتھے امام کے سامنے رکھتا، ایک اور شہادت ہوتی، پھر ایک اور شہادت ہوتی۔ اور آپ کو اور مجھے بہت باریک نقطے کے اوپر پہنچ کر اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا، جس کو میں صرف سوال ریز کروں گا، یہاں پہ جواب نہیں عرض کر پاؤں گا، وہ یہ کہ یزید نے چوتھے امام سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ یزید نے مولا سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کیا، اس نے مولا چوتھے امام سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ جبکہ مولا چوتھے امام ظاہری طور پر زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے اس کے دربار میں لائے گئے تھے۔ تو مثال کے طور پر جو طاغی و باغی انسان زمانے کا فرعون جیسا سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو پھر گردن اڑا دی جائے گی، اس نے چوتھے امام سے کیوں نہیں کہا کہ بھئی آپ بھی میرے ہاتھ پر بیعت کریں جس طرح میں نے آپ کے والد گرامی سے بیعت مانگی تھی؟ اس نے بیعت نہیں مانگی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا کہ یزید نے مولا چوتھے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ تو آپ کو اور ہمیں بہت باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے اسباب کیا تھے، کن حالات میں کن اسباب کی بنیاد پر سید الشہداء نے اس قربانی کو انجام دیا، اور ان اسباب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، پیرامیٹرز آ جاتے ہیں جن پہ حسینیت بننی ہے، جو ہماری ان مجالس کا اہم موضوع قرار پاتا ہے کہ حسینیت کیا ہے، نصرت حسین کیا ہے، اور آج کے زمانے میں اس کے تقاضے کیا ہوں گے۔ تو میں سید الشہداء کی اس جملے سے مدد حاصل کروں گا جو سید الشہداء نے مدینے کے اندر بیعت کے مطالبے کے موقع کے اوپر ارشاد فرمایا تھا، مشہور معروف جملہ مثلی لا یبایع مثلہ۔ یہ جملہ بہت آفاقی جملہ ہے، اس کے اندر بہت سارے مفاہیم ہیں، ایک مفہوم کو ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب اس میں تصور فرمائیے کہ ہمارے موضوع سے اس جملے میں بہت مدد مل رہی ہے۔ ہمارا موضوع ہے حسینیت کیا ہے، نصرت حسین کیا ہے۔ اچھا، جیسے میں کہتا ہوں حسینیت کیا ہے، نصرت حسین کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس جملے سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ کیوں؟ سید الشہداء نے فرمایا میرا جیسا کون ہے، مثلی، میرا جیسا۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے خود بخود ایک حسینیت نظر آ رہی ہے۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں میرا جیسا، اس کا مطلب ہے میرا جیسا کون سا امام کی جیسا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا رک کر دیکھیں امام نے اپنے جیسے کا نتیجہ کیا دیا ہے۔ امام نے فرمایا جو میرا جیسا ہوگا اس میں کوالٹی ریفلیکٹ ہوگی، وہ کیا؟ وہ میری طرح ظالم کی بیعت کا انکار کرے گا۔ امام نے اپنے کے لیے جو کوالٹی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ظالم کی بیعت کا انکار کرے گا۔ کیسا ظالم؟ یزید کا جیسا ظالم، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ میرے جیسا بننے کے لیے میرا جیسا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آپ لباس میں امام کی شباہت نہیں کر پائیں گے۔ امام فرما رہے ہیں کہ تمہیں میرا جیسا آنا ہے تو تم لباس اور نام میں شباہت پر اکتفا نہیں کر سکتے،
اگر تمہیں میرا جیسا بننا ہے تو میرا جیسا بننے کے لیے تمہیں کہاں پہ شفاعت ڈھونڈنی ہوگی؟ فیصلے کے اندر شفاعت ڈھونڈنی ہوگی۔ اچھا اب ایک اور معاملہ ہے، اگر میں اس جملے کے اوپر رک جاؤں، ممکن ہے کوئی یہ کہ اس کے اندر یہ ڈھیر ساری تفصیلات موجود نہیں ہیں، لیکن اگر میں اس جملے کے اوپر رک جاؤں، میرا جیسا ایک خاص فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ سید الشہداء نے عبادت کو اپنے جیسے کے اندر ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ نے کہیں یہ دیکھا ہے کہ میرا جیسا ایسی عبادت کرے گا؟ سید الشہداء نے کہا اگر کوئی میرا جیسا ہوگا ایک فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب مجھے اور آپ کو یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ حسین کا جیسا اپنے اندر کیا رکھتا ہوگا کہ وہ امام حسین کی طرح یزید کی بیعت کا انکار کرے گا۔ اور اس خاطر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں ہر چیز کو کاز اور ایفیکٹ کے اندر دیکھنا پڑتا ہے۔ اب تھوڑا سا یہاں پہ رکتے ہیں اور ایک اور پوائنٹ کو پک کرتے ہیں جس سے ہمیں حسینیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور وہ ہے فیصلہ۔ امام نے کہا تھا میرا جیسا ایک فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ میں اس کے اوپر بعد میں گفتگو کروں گا یزید جیسے کی بیعت کا مطلب کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں رک کر آج کی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے فیصلہ۔ فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ فیصلوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ صحیح فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ فیصلوں کا ہم پر اثر کیا ہوتا ہے؟ اور اس کو میں جوڑنے کی کوشش کروں گا جو ابتدا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر چیز کا کوئی کاز ہے اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آپ جب بھی اپنی زندگی کے اندر غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری اور آپ کی زندگی ہمارے فیصلوں سے تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ حالات ہمارے اوپر اثر ڈالتے ہیں، اگر ہم ان حالات سے متاثر ہو کر خدا نہ کرے غلط فیصلے نہ کریں تو حالات ہمیں تبدیل نہیں کر سکتے۔ زمانہ، حالات، افکار، خیالات، یہ سب کے سب ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، گویا ان کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ سب ہم پر کب اثر ڈالتے ہیں؟ جب ہم غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ہم غلط فیصلے نہ کریں ان کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، شاید تھوڑا سا آپ کو آگے تشریف لانا ہوگا، درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف جائیے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، فیصلے کس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے کہ تقریباً سبھی لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پر ہیں۔ آپ نے وہ فیصلہ نہ کیا ہوتا آپ کو یہاں پہ کیوں ہونا تھا؟ جہاں پہ آپ میں سے زیادہ تر کی پیدائش ہوئی ہے وہ اس جگہ سے کئی ہزار کلومیٹر دور ہے۔ اگر آپ نے وہ ٹرننگ پوائنٹ پر فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ آپ نے یہاں آنا ہے تو آپ نے یہاں نہیں ہونا تھا۔ اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہ فیصلہ مثلا 15 سال پہلے کیا، کسی نے 10 سال پہلے، کوئی 9 سال پہلے، مختلف زمانوں کے اندر یہ فیصلے ہوتے رہے اور آپ لوگ یہاں پہ آتے رہے۔ اچھا یہ جو آپ نے فیصلہ کیا اور آپ یہاں پر آئے تو اس سے آپ کے اوپر کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ اچھا اگر آپ یہ فیصلہ نہ کرتے اور آپ وہیں پہ ہوتے تو آپ کچھ مختلف ہوتے یا نہیں ہوتے؟ ظاہر ہے مثلا کسی نے اگر اپنی طالب علمی کے زمانے میں فیصلہ کیا کہ وہ یہاں پر آئے تو اس نے کسی خاص مثال کے طور پر کورس کو یا کسی خاص ڈگری کو یا سرٹیفکیٹ کو اختیار کیا، اس کے نتیجے میں اس کا ایک کیریئر بنا ہے۔ اگر وہ یہاں پہ نہیں آتا تو شاید اس فیلڈ کے اندر نہ ہوتا، اس فیلڈ میں نہ ہوتا، اس سرٹیفکیٹ کورس اس ڈگری کو نہیں لیتا، اس کا کیریئر کچھ اور ہوتا۔ اصل نہیں معلوم وہ کہاں کام کر رہا ہوتا، وہ کہاں زندگی گزار رہا ہوتا، کیا یہ وہی انسان ہوتا اگر وہ فیصلہ نہ ہوتا؟ نہیں، کافی بدل جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ جو 20 سال پہلے مثلا کیا تھا
اس نے آپ کے اگلے 20 سال بدل دیے۔ اچھا، اب یہ جو 20 سال کے اندر آپ نے فیصلے کیے جو سینکڑوں ہزاروں ہو سکتے ہیں، وہ سب کچھ اور ہوتے اگر 20 سال پہلے کوئی اور فیصلہ ہوتا۔ اس ایک فیصلے نے آپ کی زندگی پہ کتنا اثر ڈالا ہے۔ تو مثال کے طور پر میں جب اس بات کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ہماری اور آپ کی زندگی میں جو میجر ڈیسیشنز ہیں وہ 3-4 سے زیادہ نہیں۔ بائی چانس اگر ان میجر ڈیسیشنز میں سے کوئی ایک غلط ہو جائے تو ہم انسان ہونے کے ناطے کہاں پہنچیں گے پھر؟ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سب کا یہاں آنے کا فیصلہ صحیح فیصلہ تھا، آپ نے فیصلہ کیا ہے، یہ صحیح کیا یا غلط کیا یہ تو زمانہ بعد میں بتائے گا، یا شاید آپ کو بتا چکا ہوگا کہ آپ نے صحیح کیا، یا نعوذ باللہ مثلا بعض نے غلط کیا، یہ تو زمانہ بتائے گا، یہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، لیکن بہرحال ایک فیصلہ ہوا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو فوراً اپنی ذات میں دیکھنا ہوتا ہے میری زندگی کے اصلی فیصلے کتنے ہیں، کیونکہ بعد میں تو جتنے بھی فیصلے کیے اس کے کانسیکوینسز تھے، اور وہ جو اصلی فیصلے ہیں وہ صحیح کیسے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ میں مثال کے طور پر میرے جیسے ایک آدمی کے لیے جو اپنی زندگی کے باقی حصے کو نہیں دیکھ پا رہا کہ کتنا ہے، تو اگر مجھ سے یہ کہے کہ بھائی آپ نے مثال کے طور پر 25 سال کی عمر میں یہ غلط فیصلہ کیا جس نے آپ کی زندگی کے اگلے 10 سال تبدیل کر دیے، تو میں ہو گیا 35 سال کا، شاید میرے پاس چانس ہے کہ میں اس کو تبدیل کر دوں۔ لیکن اب اگر میری عمر 50 کے اوپر ہے اور مجھ سے کہے کہ اب آپ نے ایک غلط فیصلہ کر دیا جس کے اگلے 10 سال متاثر ہوں گے، میں باقی زندگی کہاں سے لاؤں گا؟ اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی ہے، اگر میں آج 50 سے اوپر ہوں اور مجھے آج پتا چلے کہ میں نے 34 سال پہلے ایک فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا، اب میں افسوس کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ اور میں اس بات کے اوپر بہت زیادہ اصرار کروں گا کہ آپ اپنی زندگی کا ریویو کرتے رہیے۔ کیوں؟ ایسا بہت ہوتا ہے کہ ہمیں مدتوں بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ پرانا والا فیصلہ غلط تھا، یہ ہمیں مدتوں بعد پتہ چلتا ہے۔ لہذا کم نہیں ہے وہ انسان جن کو مرنے سے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلتا ہے کہ سارے فیصلے غلط تھے، کم نہیں ہیں ایسے لوگ۔ نہیں معلوم کتنے لوگوں کے بارے میں تو آپ نے ہسٹری میں بھی پڑھا ہوگا کہ ان لوگوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم نے زندگی میں فیصلے صحیح نہیں کیے، ہم نے غلط کیے، اور یہ بہت اچھا ہے کہ مرنے سے پہلے ہی اعتراف کر لیا انہوں نے۔ لیکن بہرحال افسوسناک پہلو یہ ہے کہ غلط فیصلے بھی ہو رہے ہیں۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں اگر کوئی میرا جیسا ہوا تو وہ میری طرح ایک صحیح فیصلہ کرے گا، جس طرح میں نے اس یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے میرا جیسا صحیح فیصلہ کرے گا، اور وہ یزید جیسے کی بیعت کا انکار کر دے گا۔ میرا ٹاپک یہاں پر ہے صحیح فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ اب میں ایک بہت سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، معمولی سی مثال۔ فرض فرمائیے آپ کے پاس کچھ پانی ہے، فرض کر لیجئے 1 لیٹر پانی، 2 لیٹر پانی ہے، اور آپ کو پانی کی دشواری کا کوئی سامنا نہیں ہے۔ آپ کسی جگہ کے اوپر موجود ہیں، کیمپ کیا ہوا ہے آپ نے، کہیں پر ہیں، وہاں پر کافی پانی موجود ہے، جھیل ہے یا نہر ہے، وہاں پر کوئی چشمہ ہے، وہاں پر کافی پانی موجود ہے، 2 لیٹر آپ کے ہاتھ میں بھی ہے۔ آپ اس پانی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس سے وضو کریں یا نہیں کریں۔ آپ کے پاس ذہن کے اندر یہ معلومات موجود ہیں کہ میرے پاس جھیل ہے، چشمہ ہے، نہر ہے، 2 لیٹر پانی اس بوٹل کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے میں اس سے وضو کر سکتا ہوں، آپ وضو کر لیں گے۔ اچھا، اگر یہ ساری معلومات جس کی بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کیا تھا وہ سب غلط تھی، یہ آپ کے ذہن میں ایلیوژن تھا کہ آپ کے پاس ایک جھیل ہے، جھیل نہیں تھی در حقیقت، وہ سراب تھا آپ کے ذہن میں، صحیح ہے؟ اب بھی آپ وہی فیصلہ کریں گے؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے، جن چیزوں کو آپ ریالٹی سمجھ رہے ہیں اس کو چیک کر لیجئے، یہ ریالٹیز ہیں یا ایلیوژنز ہیں؟ کیونکہ اگر یہ ریالٹیز نہیں ہوئیں آپ بہت بڑے دھوکے میں پھنس جائیں گے، آپ پورے خلوص سے غلط فیصلہ کریں گے۔
پوری طاقت اور مہارت کو استعمال کرنے کے باوجود آپ غلط فیصلے کریں گے. کیوں؟ آپ نے ریالٹی کی ججمنٹ میں بیسک غلطی کر دی. آپ نے ریالٹی کو صحیح جج نہیں کیا، اور جب آپ نے ریالٹی کو صحیح جج نہیں کیا ہے تو یقیناً آپ کا فیصلہ غلط ہوگا. اب غلط فیصلے میں اور بھی بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے، ریالٹی کو تو میں نے صحیح پرسیپشن لیا تھا لیکن ہمت نہیں کر پایا صحیح فیصلے کی، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. کبھی میں نے ریالٹی کو صحیح سمجھا تھا، میں ہمت کرنا بھی چاہ رہا تھا لیکن کسی نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے، میں مجبور ہو گیا تھا، اس لیے میں نے غلط فیصلہ کر دیا. میں اس کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے غلط فیصلے کے اندر، وہ پرسیپشن کی غلطی ہے. ہم نہیں سمجھ سکے صحیح چیز کو. چونکہ چیز کو صحیح نہیں سمجھ سکے، ہم نے بنیادی ترین ایک غلطی کر ڈالی. یہ غلطی کی بہت کامن ریزن ہے. اب دیکھیے اس کی مثال آپ کو، مجھے اور آپ کو کربلا میں نظر آنی چاہیے، چونکہ سید الشہداء نے کہا ہے کہ میرا جیسا آدمی غلط فیصلہ نہیں کرے گا. اور جب کہہ رہے سید الشہداء کہ وہ غلط فیصلہ نہیں کرے گا، تو غلط فیصلے کی کسی بھی بنیاد پہ غلط فیصلہ نہیں کرے گا. یعنی امام حسین کا جیسا پرسیپشن میں کوئی غلطی نہیں کرے گا، اپنے اندر کسی بزدلی کی وجہ سے غلط فیصلہ نہیں کرے گا، کسی بھی مجبور کرنے والے کی مجبوری کی وجہ سے غلط فیصلہ نہیں کرے گا. جب سید الشہداء کہہ رہے ہیں میرا جیسا غلط فیصلہ نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہے کسی بھی وجہ سے غلط فیصلہ نہیں کرے گا. پر پرسیپشن کی غلطی امام حسین جیسے کے اندر نہیں آئے گی. کیوں؟ امام حسین جیسے کے اندر پرسیپشن کی غلطی کیوں نہیں آئے گی؟ اب دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا مجھے اس کو ڈیپتھ میں لے جانا پڑ رہا ہے، جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. جب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں پرسیپشن کی غلطی، پرسیپشن میں بعض اوقات بہت بیسک غلطی ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کی خدمت پہ ابھی مثال دی، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک جھیل ہے، اور اس کی پرسیپشن میں غلطی تھی، ایکچولی جھیل نہیں تھی، یہ ایلوژن تھا. اس نے صرف اپنے ذہن میں تخیل کیا کہ اس کے پاس اتنا پانی، در حقیقت اتنا پانی نہیں تھا. کیا پرسیپشن کی غلطی ہمیشہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے؟ نہیں، بعض اوقات بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ مثال عمر ابن سعد ہے. کیا عمر سعد کو امام حسین کی شخصیت کے بارے میں پرسیپشن کی کوئی غلطی ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ آدمی ڈیڈ کلیئر ہے کہ امام حسین کون ہے، اسے کوئی شبہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں شاید ہی دشمنوں میں کوئی انسان ایسا ہو جس کو امام حسین کے بارے میں پرسیپشن کی کوئی غلطی رہی ہو. اور اگر کسی نے ایسا پورٹرے کرنے کی کوشش کی کہ مجھے غلطی ہے پرسیپشن کی، تو سید الشہداء کے خطبوں نے کوئی راستہ باقی نہیں چھوڑا. نہ صرف سید الشہداء کے خطبے نے راستہ باقی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے عاشور کے دن وہ چند جگہیں جہاں پر دشمن کو فوری سزا دی ہے، اللہ نے عاشور کے دن دشمن کو فوری سزائیں نہیں دی. صرف چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر خدا نے معجزاتی طور پر دشمن کو شکست دی ہے. یہ بھی ہمیں کبھی موقع ملے تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ خدا نے یہ کیوں کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ کلیم بہت بڑا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں خدا نے کیوں کیا ہے، یہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے. لیکن کم سے کم جو ہمیں سمجھ میں آیا، جب خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ لے جا سکتا تھا اور لے کر گیا، اور جب خدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک جانور کی قربانی کے ذریعے سے بچا سکتا تھا اور بچایا، تو عاشور کے دن سید الشہداء کے لیے کوئی معجزہ کیوں نہیں کیا؟ اس کو میں ابھی جواب نہیں دے سکوں گا، اس کو کبھی تفصیل سے جواب دینا چاہیے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. اس کو آپ ایک اچھے سوال کے طور پر اپنے پاس رکھیے. میرا اپنے خیال ہے مجالس کے اندر جہاں ہم چند چیزوں کے جواب دیں، وہاں جو ایک کام کریں وہ چند اچھے سوال بھی دیں، تاکہ ان پر آپ کا ذہن کام کرے اور آپ ان جوابوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو آپ اپنے ذہن کی طاقت کو استعمال کریں، اس بات کو سوچنے کی کوشش کریں کہ جو خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کی قربانی سے بچانے کے لیے یا کسی بھی مصلحت کی خاطر
ایک جانور کو بھیج سکتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ لے جا سکتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا کے ذریعے جادوگروں کے جادو سے بچا سکتا ہے۔ اور یہی خدا چند دنوں کے بعد کربلا کے اندر سید الشہداء کے سر اقدس سے قرآن کی تلاوت بھی کروا سکتا ہے، تو عاشور کے دن معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ بس کسی توہم کی گنجائش نہیں ہے کہ معجزے صرف انبیاء کے لیے دکھائے تھے، نہیں، اسی وجود مقدس کے سر اقدس نے معجزہ دکھایا ہے۔ ایک معجزہ نہیں دکھایا، 10 معجزے دکھائے۔ عاشور کے دن کیوں نہیں ہوا؟ اور یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کے پیچھے بہت بڑا ایک فلسفہ چلے گا کہ خدا متعال کیوں سید الشہداء کی قربانی کو سب سے بڑی قربانی کہہ رہا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ کیوں ذبح عظیم ہے؟ اور اس کا راز ہمیں اس پوائنٹ کے اندر ملے گا اگر کبھی ڈسکس کریں کہ کیوں خدا نے معجزہ نہیں دکھایا۔ تب سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ میرا جیسا شخص ایک خاص فیصلہ کرے گا، وہ فیصلے کے اندر پرسیپشن کی غلطی سے دوچار نہیں ہوگا۔ کوئی بھی شخص وہاں پہ پرسیپشن کی غلطی سے دوچار نہیں ہوا تھا امام حسین کے بارے میں، سب بالکل کلیئر تھے، ہمارے ساتھ کلیئر تھا۔ اگر کسی دشمن خدا نے سید الشہداء کے بارے میں پرسیپشن کا شک اٹھایا تو خدا نے اس کو فوراً سزا دی۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں پہ خدا نے عاشور کے بعد کے لیے اٹھا کے رکھا، نہیں۔ تو اب تصور کیجئے، بہت عجیب بات تھی، اگر کسی نے امام حسین پہ شمشیر چلائی، سید الشہداء کی جسد اقدس کے اوپر سینکڑوں زخم لگے ہوئے تھے، ان کو خدا نے سزا نہیں دی، فوراً سزا نہیں دی ہے۔ اور یہ بہت عجیب معاملہ ہے کہ زخم لگانے میں کسی انسان کو فوری سزا نہیں ملی ہے، بعد میں بدترین سزائیں خدا نے دی ہیں ان کو، فوراً سزا نہیں دی، ایک آدمی کو فوراً سزا دی ہے۔ اور اس آدمی کی سزا یہ رہی کہ اس آدمی کا گھوڑا اچانک اچھلنا شروع کرتا ہے، اس کا پاؤں رسی میں پھنس جاتا ہے، اور گھوڑا اس کو لے کر اس خندق کی طرف جاتا ہے جہاں پہ سید الشہداء نے لکڑیوں میں آگ لگائی ہوئی تھی، اور اس کا جسم اس خندق میں گرتا ہے، اور پوری خندق میں سے گزرتا ہوا جب باہر نکلتا ہے تو کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ اس کو اللہ نے فوراً سزا دی ہے، باقیوں کو نہیں دی ہے، حتیٰ جنہوں نے شمشیر چلائی ہے، حتیٰ جس نے سید الشہداء کے سر اقدس کے اوپر پتھر مارا، اس کو بھی سزا نہیں دی، اس کو سزا دی۔ یہ کون سا شخص تھا؟ یہ وہ تھا جس نے کہا تھا کہ تمہارا رسول اللہ سے کیا رشتہ ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اس نے سید الشہداء کی شخصیت کے بارے میں شک اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ خدا نے کہا نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر اب اور توقف ہوگا، اس کو سزا ملے گی۔ کیوں؟ پرسیپشن کا کوئی شبہ کربلا میں نہیں برداشت کرے گا خدا۔ یہ نواسہ رسول ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، اور یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، اس میں کوئی شبہ برداشت نہیں کرے گا۔ اور میں آپ کو عرض کروں آپ کی خدمت میں، دشمن بھی اس بارے میں مکمل واضح ہے۔ مدینہ کے گورنر سے لے کر جو عبید اللہ بن زیاد کو لکھتا ہے کہ کیا حسین جو علی کا اور فاطمہ کا بیٹا ہے، سب کے سامنے یہ ریفرنس کلیئر ہے، یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اور اگر کسی نے اس میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ کیا، خدا نے کہا نہیں، اب اس بات کے لیے سزا نہیں ہے، اس کو سزا فوراً ملے گی۔ تو پرسیپشن کی کوئی غلطی سید الشہداء کی شخصیت کے بارے میں کسی کے دماغ میں نہیں ہے، نہ عمر صاحب کے دماغ میں۔ عمر صاحب تو بہت کلیئر ہے اس معاملے کے اندر۔ آپ کو مجھے معلوم ہے کہ کوفہ سے نکلنے سے پہلے اس نے پوری رات گزاری ہے اس معاملے کے اوپر، اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا ہے، ایک نے کہا لڑو، ایک نے کہا مت لڑو، اپنے اندر اشعار پڑھتا ہے کہ میں لڑوں گا تو یہ ہوگا، نہیں لڑوں گا تو یہ ہوگا۔ آخر میں آ کر ایک بہانہ ہے، شاید اس کو میں کہوں گا پرسیپشن کی غلطی، لیکن میرے خیال میں یہ بھی پرسیپشن کی غلطی نہیں ہے، یہ صرف ایک بہانہ ہے، اور اس کا تعلق بھی امام حسین سے نہیں ہے۔ آخر میں کہتا ہے کہ میں ابھی حسین سے لڑوں گا،
جس کے نتیجے میں مجھے پتہ ہے جہنم میں جانا ہوتا ہے، لیکن میں مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا. کیا اس احمقانہ بات کو نظریے کی غلطی کہہ سکتے ہیں؟ یہ بچکانہ بات ہے. البتہ اس سے قطع نظر کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس بچپنے میں مبتلا ہیں اور اپنے سارے گناہوں کو بھلا بیٹھے ہیں کہ ہم مرنے سے پہلے توبہ کریں گے. تو ہم عمر ابن سعد کی جس بات کو احمقانہ بات کہہ رہے ہیں، ملتی جلتی حماقت میں خود بھی مبتلا ہیں. ورنہ ہم سب نے اپنے سارے گناہوں کی استغفار کیوں نہیں کر لی اب تک؟ یا مزید گناہ کس بلبوتے پہ کر رہے ہیں؟ ہم سوچنا چاہیے. کتنا آسان ہے کہنا کہ ابن سعد نے ہی کیا. اب بھی امام حسین کی شخصیت کے بارے میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہاں پر غلطی کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں مزید وقت لگائے بغیر 2 پوائنٹس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو دین مبین نے پوری انسانیت کے اندر پرسیپشن کی غلطی کو ختم کیا ہے. شاید میں نے 1-2 دن میں کہیں عرض کیا تھا کہ دین مبین نے ہمیں کچھ ایسی تعلیمات دی ہیں جو اگر دین نہ دیتا ہم نہیں حاصل کر سکتے تھے. 2 پوائنٹس ایسے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، ظاہرہ نبی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ وہ پرسیپشن کی ایسی غلطیاں تھیں اگر دین نہ بتاتا ہم لوگ پھنس جاتے، ہم لوگ حل نہیں کر سکتے تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا مجھے نہیں معلوم وہاں پہ کتنی واقعی ضرورت ہے، لیکن آپ کے پاس جگہ کافی ہے. اگر ممکن ہے آپ کے لیے درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. میں نے آپ کی خدمت میں اس بات کو انتہائی سکون سے مرحلے میں عرض کرنے کی کوشش کی، اور بات کو میں نے تھوڑا اسپیڈ سے کہنے کی کوشش نہیں کی. شاید تھوڑا سا آپ کے لیے سخت بھی رہا ہو، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اچھی طرح واضح ہو کہ جس چیز میں ہم امام حسین کے جیسے بن سکتے ہیں، آیا وہ صرف کالے لباس پہننا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس میں ایکچولی اگر ہم امام حسین کی طرح بنیں تو ہم وہ فیصلہ کریں گے جو امام حسین نے کیا. اور سید الشہداء نے ہمیں مثل بننے کی دعوت فیصلے میں دی ہوئی ہے. آپ تصور کیجئے، سید الشہداء نے فرمایا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا، یعنی میرا جیسا میری طرح ایک فیصلہ کرے گا. جس طرح میں نے انکار بیعت کی ہے یہ بھی انکار بیعت کرے گا. اور اگر میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر دور میں حسینیت ہے، اس کا مطلب ہے ہر دور میں ایسے حسین جیسے چاہیے جو بیعت یزید کا انکار کریں. ہم اور آپ ایکسیپشن نہیں ہو سکیں گے. یعنی میں اور آپ یہ کہیں ہم ایک ایسے دور میں آ گئے جہاں نعوذ باللہ حسینیت اور یزیدیت کا معاملہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ صرف 2 راستے ہیں. یا تو یزیدیت کامل جیت گئی، اس کا مطلب ہے انبیاء کی دعوت ختم، اس کا مطلب ہے دین و خدا کا نعوذ باللہ تعالی اختتام. سید الشہداء نے فرمایا تھا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ إِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ یزید، کہ اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا اگر امت کی سربراہی یزید جیسوں کے ہاتھ میں آ جائے. تو اگر میں یہ کہوں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کہ آج کا دور نعوذ باللہ، میں بیچ میں نعوذ باللہ اس لیے ڈالوں کوئی پک کر کے نہ کہے کہ میں نے کہا، خدا نہ کرے اگر میں کہوں کہ یہ دور نعوذ باللہ وہ ہے جس میں نعوذ باللہ حسینیت اور یزیدیت معاملہ ختم ہو گیا، تو پھر میں کہوں گا 2 میں سے ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے. یا یزیدیت اپنے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ گئی، فتح کامل، وہ جیت گئی
اگر وہ جیت گئی ہوتی ہم یہاں نہیں ہوتے، ہم میں سے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، ہم میں سے کسی کے پاس دین نہیں ہوتا. پھر نعوذ باللہ تعالی. یزید کی جیتنے کا مطلب شہید الشہداء نے یہ کہا تھا وعلی الاسلام السلام، اسلام خدا حافظ. یا دوسرا راستہ یہ کہ حسینیت جیت چکی ہے. اگر حسینیت جیت چکی ہوتی تو ظہور ہو چکا ہوتا. اس کا مطلب معرکہ جاری ہے. اگر معرکہ جاری ہے حسین جیسوں کو ایک فیصلہ کرنا ہے. حسین جیسے کون ہیں جو وہ فیصلہ کریں گے؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین مبین نے ہمیں دو ایسی پرسیپشن کی غلطیوں سے بچایا ہے. اگر دین ہمیں نہ بچاتا ہم پھنس جاتے. اور میرا مطلب دین سے حضرت آدم سے لے کر ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہیں پر ذرا سا روکتے ہوئے مزید یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پر یا دنیا میں آج کہیں بھی اسلام میں فرق نہیں پڑے گا. ہم لوگوں کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہم کون سی زبان بولیں گے، اور اگر یہ چیلنج ہے بھی تو بہت مائنر ہے. میجر چیلنج یہ نہیں ہے. ہم لوگ کا میجر چیلنج یہ نہیں رہے گا کہ ہم کون سا لباس پہن رہے ہوں گے سوائے چند حدود کے. اس کے بعد یہ میجر چیلنج نہیں ہوگا. تو نہ زبان میجر چیلنج بنے گی، البتہ چیلنج ہے لوکل لینگویجز کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. نہ لباس کون سا پہنیں گے یہ میجر چیلنج ہو، یہ بھی میجر چیلنج نہیں، گرچہ ایک چیلنج ہے، اس میں کچھ لمٹس ہیں. چیلنج کہاں پر ہے؟ پرسیپشن کی اس غلطی میں جس پہ میں آپ کی خدمت میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. دین و خدا نے ہمیں دو چیزوں کی غلطیوں سے ایسا بچایا کہ اگر نہ بتاتا ہم پھنس جاتے. پہلی غلطی، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کے وجود کی حقیقت کیا ہے؟ اب آپ تصور فرمائیے نعوذ باللہ تعالی آدم سے لے کر آج تک دین کے نام پہ جو کچھ آیا نہ آتا، نعوذ باللہ، تو انسان کی حقیقت کو انسان نے کیا پہچاننا تھا؟ صرف ایک کہ انسان ایک بدن ہے. اب آ چکا ہے تب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان صرف بدن ہے. آنے کے بعد پاکیزہ ترین عملی ترین انسانوں کے آنے کے بعد جو یہ کہتے رہے کہ انسان کی حقیقت صرف بدن نہیں ہے، ثابت کیا انہوں نے، قربانیاں دی اس مسئلے کے اوپر، تب بھی ان سب کے باوجود دنیا میں اصرار اس بات کے اوپر ہے کہ نہیں، انسان کی حقیقت صرف بدن ہے. آنے کے بعد نہ آتے تو کیا ہوتا؟ پھر تو کوئی چیلنج ہی نہیں تھا. سب نے کہنا تھا کہ انسان کی حقیقت صرف بدن ہے. دین مبین داخل ہوا اور دین مبین نے کہا کہ نہیں، یہ پرسیپشن کی غلطی ہے. انسان کا وجود صرف بدن نہیں ہے بلکہ انسان کا پست وجود بدن ہے، اعلیٰ وجود بدن نہیں ہے. اعلیٰ وجود انسان کا اس کی روح ہے، اور اس بدن میں بقا بھی نہیں ہے، بقا اس کی روح کے اندر ہے. یہ پرسیپشن کی بہت بڑی غلطی تھی جس سے دین نے ہمیں نکالا کہ نہیں، تم انسان کو بدن میں مت دیکھو. اور ہم انفارچونیٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ رینیسانس کے بعد سے جتنی بھی ڈیولپمنٹ ظاہری طور پر سائنس کے نام پہ ہوئی، اس میں یہ پرسیپشن کی غلطی دوبارہ آ گئی کہ انسان پھر بدن ہے. لہذا حتیٰ انبیاء کو اور مقدس ترین ہستیوں کو صرف بدن میں ڈھونڈا جانے لگا. ڈیوڈ کا مجسمہ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی تصاویر جو کچھ بنی وہ سب جسمانی خوبصورتیوں کے اندر چلی گئیں. یہ ایک پرسیپشن کی غلطی تھی. دوسری پرسیپشن کی غلطی، صرف دنیا ہے یا دنیا کے بعد اور دنیا سے پہلے بھی وجود تھا. اگر دین نہ آتا تو لوگ کیا کہتے کہ یہ دنیا ہے، وما یہلکنا الا الدہر ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو کافرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ
جو کچھ ہے زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے، ہم زندہ ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اور یہ زمانہ ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے اور مار دیتا ہے۔ دین مبین آیا، اس نے کہا نہیں، یہ پرسیپشن کی غلطی ہے۔ ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی زندگی ہی اصلی زندگی ہے، بلکہ زندگی آخرت کی ہی ہے۔ اصلی کا لفظ بھی قرآن کریم میں یہ عبارت پہ نہیں ہے۔ ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی زندگی ہی بس زندگی ہے۔ اور میں اس کو پہلے آپ کی خدمت میں کہیں اور عرض کیا کہ کیوں خدا تعالیٰ نے بس اس کو زندگی کہا، دنیا کو زندگی بھی نہیں کہا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک زندگی کچھ اور ہے۔ ہمارے نزدیک زندگی جسم کا بڑھنا، پھیلنا، سکڑنا ہے۔ خدا کے نزدیک جسم کی تبدیلی زندگی ہے ہی نہیں اصلا۔ ہمارے نزدیک برین سیلز کا ایکٹیو رہنا زندگی ہے۔ خدا کے نزدیک برین، باڈی، اس کا کوئی فنکشن زندگی کی علامت نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک زندگی کی علامت علم ہے۔ خدا کے نزدیک زندگی کی علامت اس علم کے نتیجے میں حاصل ہونے والا عمل ہے۔ یہ دو حاصل نہ ہوں، 36 برین کے اندر اس کے فنکشنز ہوتے رہیں، کوئی زندگی نہیں ہے اس کی۔ خدا اس کو موت کہتا ہے، ایسے زندوں کو خدا اموات کہتا ہے۔ یہ دو پرسپشن کی بنیادی ترین غلطیاں تھیں جس میں انسانیت آج بھی پھنس رہی ہے۔ دین نہ آتا تو پھر تو کوئی چانس نہیں تھا۔ خدا نے متعال کا دین آیا، اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے بدن کے اندر تمہاری تمام وجود کو خلاصہ نہیں کیا جا سکتا، بدن تمہارا چھوٹا سا ایک حصہ ہے، اور جو تمہارا اصلی وجود ہے وہ تمہاری روح کے اندر ہے۔ پرسیپشن ڈیولپ کرو، پرسیپشن۔ دوسری بات یہ کہ زندگی تمہاری دنیا کی زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی چھوٹا سا ایک حصہ ہے، اصل زندگی کچھ اور ہے جو اس کے بعد ہے۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر انسان پرسیپشن کی غلطی کرتا ہے تو فیصلے صحیح ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں؟ غلط فیصلے۔ اگر کوئی ان دو پرسیپشنز کے اندر غلطی کر بیٹھے، فیصلے صحیح کرے گا یا غلط کرے گا؟ قطعاً غلط کرے گا۔ آپ کو جو خطرہ ہے وہ اس کا ہے۔ آپ کو میں یقین سے کہہ رہا ہوں، مجھے اور آپ کو جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہوا ہے وہ اس بات کا نہیں لاحق ہوا کہ ہماری اور آپ کی زبان کیا رہے گی۔ یہ بھی چیلنج ہے۔ حتیٰ یہ خطرہ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کا لباس کیا رہے گا، کچھ لمٹس کے بعد وہ چینج ہو سکتا ہے۔ مشکل جو سب سے بڑی رہے گی وہ یہ رہے گی کہ شاید میں نماز بھی پڑھتا رہوں گا لیکن بدن ہی کا قائل رہوں گا، شاید میں نماز ہی پڑھتا رہوں گا اور میں آخرت کو پھر بھی اہمیت نہیں دوں گا۔ غلطی یہاں پر ہوگی۔ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی معاشرہ اس غلطی میں پھنس گیا، کیا اس کے فیصلے صحیح ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ وہ پرسیپشن کی غلطی ہے جس میں عین ممکن ہے کہ شخص یہ کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر بھی دنیا کے لیے کام کر رہا ہو۔ وہ کہہ رہا ہو اللہ اکبر، اور پھر بھی اپنے بدن کے لیے زندہ ہو۔ یہ وہ پرسیپشن کی غلطی ہے جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اگر پرسیپشن کی اس ٹائپ کی کوئی غلطی میں پھنس جائے، کیا وہ حسینی فیصلے کرے گا؟ نہیں۔ حسینی فیصلوں کی بنیاد اس جگہ کے اوپر ہے کہ تم جا کے دیکھو تمہارا بدن اہم ہے یا روح اہم ہے، دنیا اہم ہے یا آخرت اہم ہے۔ تو اب مجھے شاید اس بات کو سمجھنے میں مدد ملے کہ اگر مجھے حسینی بننا ہے تو محنت کہاں پہ کرنی ہے۔ اگر مجھے حسینی بننا ہے تو سب سے بڑی محنت اس پرسیپشن پہ کرنی ہے۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح فیصلے کرنے کے لیے صرف زبان سے کسی حقیقت کو قبول کر لوں یہ کافی نہیں ہوتا۔ اگر میں کہہ دوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس حقیقت کو قبول کرنے کے نتیجے میں مسلمان کہلاؤں گا۔ میں کہہ دوں مثلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس حقیقتوں، ان حقیقتوں کو قبول کرنے کے نتیجے میں شیعہ کہلاؤں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لفظ سے کہنے پر میرے سارے پرسیپشن صحیح ہو جائیں گے؟
نہیں، مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی کہ وہ پرسیپشن سارے ہوں۔ کون سے پرسیپشن؟ کہ صرف بدن نہیں ہوں میں، اصل میری روح ہے، اور میں دنیا کے لیے نہیں زندہ بلکہ میں آخرت کے لیے بنایا گیا ہوں۔ اور عزیزان محترم، جس دن میں اور آپ ان دو حقائق کو علم کی اس تعریف کی روشنی میں جو کل کی گئی تھی، ان دو علم کو قبول کر لیتے ہیں اس تعریف کے ساتھ جو کل کی گئی تھی، اس کے بعد پھر ہمارے فیصلے حسینی فیصلے ہونا یقینی ہے۔ پھر ہم حسینی فیصلے کریں گے، پھر ہم فیصلوں کی غلطی میں نہیں پھنسیں گے، لیکن صرف ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ دو حقیقتیں ہم قبول کیسے کریں گے۔ اب آپ تصور فرمائیے، میں نے بہت آپ کا وقت لیا اور کافی سلو بھی لے کے چلا۔ اب آپ جا کے دیکھیے کہ جتنا بھی مکالمہ سید الشہداء استعمال کر رہے ہیں، نفیس کتابیں لکھی گئی ہیں اس بات کے اوپر، مدینے سے لے کے شہادت تک سید الشہداء نے جو جملات ارشاد فرمائے وہ جملات کیا ہیں، بار بار آپ اس میں ریفرنس کے طور پر ان دو حقائق کا ریفلیکشن دیکھیں گے، بار بار۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پہ سید الشہداء دیکھتے ہیں کہ ان کے اصحاب بہت تیزی سے حملہ کر رہے ہیں، اور سید الشہداء دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، جنگ اس طرح بہت تیزی سے ختم ہونے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا اہل الکرام، اے با کرامت لوگو، تھوڑا سا رک جاؤ، مل موت الا القنطرہ، موت تو بس ایک پل ہے، جیسے پل سے گزر کے تم کہیں اور پہنچتے ہو، موت بس ایک پل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ موت کو کبھی پل سے تعبیر فرمایا، کبھی زیور آلات سے تعبیر فرمایا، موت تو بس ایک زیور ہے، موت کبھی کچھ، کبھی مختلف انداز میں سید الشہداء نے موت اور آخرت کا ریفرنس دیا، اور شہادت سے کچھ لمحے پہلے دوبارہ یہ کہا کہ اگر تم دین کو نہیں مانتے، دشمنوں سے خطاب کیا، اور قیامت کا بھی تمہیں یقین نہیں ہے، معاد کو بھی نہیں مانتے، پھر معاد کا ریفرنس۔ اصلا اگر میں نے اور آپ نے حسینی بننا ہے، اور یہ ہمارا ٹاپک تھا، حسینیت، نصرت حسین اور آج کی تقاضے، اگر مجھے اور آپ کو حسینی بننا ہے تو سب سے زیادہ ان دو حقائق کو سمجھنے پہ محنت کرنی پڑے گی، وجود کی گہرائی تک لانا پڑے گا۔ میں بدن ہوں یا بدن سے بڑھ کر روح ہوں، اور میں دنیا کے لیے زندہ ہوں یا میں آخرت کے لیے زندہ ہوں۔ اور آپ جیسے اور میرے جیسوں کو ان فیصلوں کو کرنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اب تک ہم نے جن ریفرنسز میں اپنے فیصلے کیے ہیں وہ یہ نہیں ہیں۔ اگر میں بلنٹلی آپ کے سامنے کہوں کہ آپ نے یہاں آنے کا فیصلہ روح اور آخرت کے ریفرنس میں کیا، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے اب تک کے میجر ڈیسیشنز روح اور آخرت کے ریفرنس میں نہیں لیے گئے۔ یہ وہ خطرہ ہے جو ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہا ہے، ہمارے باقی فیصلے کس ریفرنس میں، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر اس ریفرنس میں نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو ایکچولی سید الشہداء کی حقیقت کی بنیاد تشکیل پا رہی ہے فیصلوں کی، تو پھر ہمارے فیصلوں میں شباہت کیسے آئے گی؟ اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر فیصلوں کی شباہت نہیں آئی تو اگلی کربلا میں ہم حسینی فیصلہ کیسے کریں گے؟ اگلی کربلا میں حسینی فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو مجھے اور آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی اس کے اوپر۔ یہ خدا متعال کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کے نام پر یہ موقع دیا ہے کہ تم لوگ بیٹھو، سوچو، سمجھو، اپنی زندگی کو اس کی طرف لے جانے کی کوشش کرو جس کے نام پہ تم جمع ہوئے ہو۔ اور جب ہم اپنی زندگی کو سید الشہداء کی طرف لے جانے لگتے ہیں تو چیلنج یہاں پہ آتا ہے۔ آپ یہ مت سوچیے گا چیلنج اس جگہ پہنچنے کا تھا۔ آپ خود مجھے بتائیے، اگر حسینیت کا مطلب اس ہال تک پہنچنا تھا، آپ نے کون سا چیلنج اٹھایا؟ کیا چیلنج ہوا اس میں آپ کو؟ یہ کہ آپ نے زندگی کے 4 گھنٹے نکالے؟ حسینیت کا چیلنج 4 گھنٹے پرسکون وقت نکالنے میں نہیں، حسینیت کا چیلنج اس میں نہیں ہے۔ یہ تو میں نے اور آپ نے اپنے اس ثواب کے لیے بھی کیا ہوگا۔
یہ تو خدا متعال کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی کیا ہوگا کہ اگر میرے گھر میں مجلس ہوگی تو خدا کی برکتیں آئیں گی. چیلنج اس کے پیچھے ہے کہ جب میں یہاں پر آتا ہوں اور امام حسین کے پیغام کو سنتا ہوں اور امام حسین کے پیغام کو دیکھتا ہوں کہ وہ پیغام خلاصہ ہو رہا ہے دو چیزوں کے اندر، میں روح ہوں یا بدن، دنیا کے لیے زندہ ہوں یا آخرت کے لیے. اب چیلنج شروع ہوا ہے، اب چیلنج شروع ہوا ہے کہ آپ کے فیصلے کس بات کے لیے ہو رہے ہیں. اگر آپ روح ہیں تو آپ نے روح کے لیے کیا کیا ہے، اور اگر آپ آخرت میں زندہ ہیں اور دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے تو آپ نے آخرت کی زندگی کتنی بنائی ہے. چیلنج اب شروع ہوا ہے، اور جیسے آپ اس کو قبول کرتے ہیں فوراً آپ کے سامنے ایک اور معاملہ آتا ہے. اگر میرے سامنے کوئی یزید جیسا آیا میں انکار کروں گا، میں انکار کروں گا. اور پھر کوئی یہ نہ کہے کہ میرے سامنے یزید جیسا نہیں آیا کیونکہ یزید نامی کسی شخص نے مجھ سے کوئی کام نہیں کہا. میں نے کل ابھی آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا ہے کہ بھائی وہ مقابلہ اگر ختم ہو گیا ہوتا تو یا ظہور ہو چکا ہوتا یا نعوذ باللہ دین مٹ چکا ہوتا. دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے حسینیت اور یزیدیت کا معرکہ آج بھی جاری ہے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا ہم نہیں دیکھ پا رہے، تو میں اس کو صرف ایک بات کہوں گا، 61 ہجرہ میں بہت سارے لوگ تھے جو کربلا نہیں دیکھ پائے تھے. کربلا کی حقیقت پہ شک کروں یا اپنی بصارت پہ شک کروں؟ کس پہ شک کروں؟ اس پہ شک کروں کہ کربلا ہے یا نہیں ہے، یا اس پہ شک کروں کہ میں دیکھ پا رہا ہوں یا نہیں دیکھ پا رہا ہوں؟ مجھے اپنے اوپر شک کرنا پڑے گا اگر مجھے نظر نہیں آ رہی کربلا. کربلا کی حقیقت آفاقی حقیقت ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے. جس طرح انسان فنا کے لیے خلق نہیں ہوا ہے، اس طرح حسینیت بھی فنا کے لیے خلق نہیں ہوئی ہے. یہ باقی رہنے والی فکر ہے، یہ ان انسانوں کو بقا اور جاویدانی تک پہنچانے کے لیے بنی ہے. جب تک انسان رہے گا حسینیت رہے گی. انسانیت کو معراج تک پہنچانے کے لیے یہ کوئی سال 2 سال کا واقعہ تھوڑی ہے. لہذا اس کے اندر جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں وہ سب آفاقی شخصیت ہیں. آپ تصور فرمائیے، ایک دفعہ ایک آدمی ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے، ایک خاص سال میں پیدا ہوا، ایک خاص سال میں مثلا دنیا سے گیا. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ فرد نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے. آئیڈیالوجیز نہیں مرتی ہیں، فرد آتے ہیں اور جاتے ہیں، آئیڈیالوجیز نہیں جاتی. اس کربلا کے اندر نہ صرف یہ کہ امام ایک فرد نہیں ہے بلکہ پوری آئیڈیالوجی ہے. جو امام کے ساتھ ہیں ان میں سے بھی ہر شخص ایک آئیڈیالوجی ہے. وہ بھی سب کے سب ایک آئیڈیالوجی کے پریزنٹیشن کے اندر موجود ہیں. یہاں پر مثال کے طور پر کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بی بی زینب کا وجود مقدس ایک پوری فکر ہے اس کے پیچھے، زینبی کردار. ہم اور آپ دیکھیں سمجھ میں آتی ہے ہمیں بات کہ بھئی یہ ایک فرد نہیں ہے، پورا کیریکٹر ہے، پوری آئیڈیالوجی ہے اس کے پیچھے. اسی طرح آپ ہر فرد کے اوپر ہاتھ رکھیے. مسلم بن عقیل فرد نہیں ہے، ایک پوری فکر ہے. ہر کربلا کے کردار کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے آپ کو ایک آئیڈیالوجی ملے گی، ایک آئیڈیالوجی. تو مثال کے طور پر مسلم بن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، یہ سب کے سب حانی ابن عروہ، یہ سب کے سب آئیڈیالوجیز ہیں. انہوں نے انسان کے مختلف کرداروں کی نمائندگی میں کربلا میں شرکت کی ہے. ایک فرد میں شرکت نہیں کی ہے، انسان کے مختلف کرداروں کی نمائندگی میں ایک ایک آدمی آیا ہوا ہے. اور ان کرداروں میں سے ایک کردار حضرت حر کا کردار ہے. وقت تصور فرمائیے، الحمدللہ رب العالمین اردو ادبیات نے دوسری زبانوں میں بھی، فارسی اور عربی میں بھی، ان کرداروں کو محفوظ کیا ہے. ادبیات نے محفوظ کیا شعر کے اندر. تو مثال کے طور پر کتنی آسانی سے دیکھیے ابھی فرد اور انسانی کرداروں کی نمائندگی، اس کا فرق آپ دیکھیں گے. جیسے ہی میں آپ سے کہتا ہوں میثم تمار، اب دیکھیے فرد نہیں ہے، انسانی کرداروں کی ایک کردار کی نمائندگی ہے میثم تمار. یا مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہتا ہوں حضرت حر،
اب حضرت حر ایک فرد نہیں ہے، یہ ایک انسانی کردار ہے، اس کردار کی نمائندگی کا نام حر ابن یزید ریاحی ہے جو کربلا کے اندر موجود ہے۔ اچھا یہ کیا کردار ہے؟ یہ کس قسم کا انسان ہے؟ اس طرح عمر ابن سعد بھی ایک فرد نہیں ہے، یہ پورا ایک کریکٹر ہے۔ کس قسم کے انسان کا کریکٹر؟ جو خواہشات کا غلام ہے، بہانے بنانے کا ماہر ہے۔ عمر سعد بھی نہیں مرا ہے، وہ بھی زندہ ہے، ورنہ حسینیت کیسے بنے گی؟ کربلا کیسے بنی پھر؟ اگر کوئی یزید نہیں، کوئی عمر ابن سعد نہیں، کوئی شمر نہیں ہے، تو یہ کربلا کیسے بنی ہے پھر؟ یہ سارے کریکٹر زندہ ہیں۔ اسی طرح قارون اور فرعون بھی زندہ ہیں، جو قرآن کریم نے ہمیں بتائے تھے، اسی لیے شاید بتائے تھے کہ تم لوگ یہ نہ سمجھ نہیں تاریخی کردار تھے جو مٹ گئے مر گئے، یہ سب زندہ ہے۔ اسی طرح حر کا کردار ہے۔ حر کا کردار کیا کردار ہے؟ ایک ڈسپلن پرسنالٹی، ایک موظف انسان، ذمہ دار انسان، جس نے اپنی ذمہ داری فوج کے اندر شرکت دیکھی ہے۔ اگر اس کو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے، اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا جانتا ہے۔ ڈسپلن ہے اس آدمی کے اندر، اس آدمی کے اندر جرأت ہے، بہت جرأت چاہیے کوئی امام حسین کے سامنے کھڑا ہو، بہت جرأت چاہیے۔ ان کے اندر ڈسپلن ہے، ان کے اندر جرأت ہے، ان کے اندر شہامت ہے، شجاعت ہے، اور ان سب کے ساتھ جو حر کا کریکٹر بنا رہا ہے، اگر یہ نہ ہوتا آخری کمپوننٹ تو پھر یہ ایک فوجی کمانڈر ہے، بس پھر حر نہیں ہے۔ آخری حصہ فاطمہ کا احترام ہے، سلام اللہ بنت رسول اللہ کا عظیم الشان احترام، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہ کمانڈر تھا اور کچھ نہیں تھا۔ بس ڈسپلن ہے، رسپانسبلٹی ہے، اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے، اور عظیم الشان ہستیوں کا ایک احترام۔ اس قسم کی ایک ہستی کا نام حر ہے۔ اب یہ سید الشہداء کے سامنے موجود ہیں اپنی تمام تر ذاتی شجاعت کے ساتھ، غلط فکر کے اوپر ایک ذمہ داری ملی ہے، امام حسین کا راستہ روکنا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں میری ذمہ داری ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہیں اور سید الشہداء سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس سے آگے نہیں جانے دوں گا۔ سید الشہداء تھوڑا سا مصائب کے ساتھ ساتھ امام کی شخصیت میں وہ باریکی ہے کہ امام دشمن کے سپہ سالار کے اندر بھی فاطمہ کے احترام کی خوبی ڈھونڈ پا رہے ہے دشمن کا سپہ سالار، لیکن جو سیدہ کے احترام کی خوبصورتی ہے وہ اس کے اندر ہے۔ اب امام حسین نے دیکھ لی ہے کہ یہ ہے تو حر ہے، تو یہ فوج کا سپہ سالار، 1000 فوجی لے کر آیا میرا راستہ روکنے کے لیے، اپنے معاملے میں اتنا ڈٹا ہوا ہے کہ میرے جیسے کے سواری پر ہاتھ ڈال رہا ہے، یہ اپنے معاملے میں اتنا ڈٹا ہوا ہے۔ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو سید الشہداء کے اصحاب نے ان کو مشورہ دیا کہ مولا یہ صرف 1000 آدمی ہیں، ان کا مقابلہ کرنا مشکل نہیں ہے، پیاسے بھی ہیں، ایک ہی مارکے کے اندر ان کا صفایا ہو جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ سید الشہداء یہ نہیں دیکھ رہے، سید الشہداء اپنے سامنے اپنی ماں کے معتقد کو دیکھ رہے ہیں، نہیں میرے ماں کا معتقد ہے۔ فرمایا جب تک انہوں نے شمشیر نہیں چلائی ہم شمشیر نہیں چلائیں گے، ابھی یہ پیاسے ہیں، پہلے ان کو پانی پلائیں گے۔ سید الشہداء نے پانی پلایا، جب مکالمہ آگے بڑھا جائیں گے یا نہیں جائیں گے، پانی پلایا، پانی پلا کے دوبارہ سواریاں چلنے لگیں، سید الشہداء نے اصرار کیا کہ میں کوفہ کی سمجھ جاؤں گا، انہوں نے اصرار کیا کہ میں نہیں جانے دوں گا، اور جب زیادہ اصرار کیا تو سید الشہداء نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ ہم لوگ شاید ان جملوں کی باریکیوں کو احساس نہ کر پائیں، کلچرل کانٹیکسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے، 1400 سال کا فرق ہے، سوسائٹیز کا ڈیفرنس ہے، ہم ان جملوں کی باریکیوں کو احساس نہیں کر پائیں گے، لیکن حر جیسے کے لیے یہ جملہ بہت سخت تھا، بہت سخت تھا، اور جیسے کہ آپ نے 10 دفعہ سنا کہ انہوں نے فوراً کہا کہ اگر کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا آپ کی جیسی پوزیشن میں
تو میں نے اس کی ماں کو کہنا تھا، لیکن میں آپ کی ماں کا احترام کرتا ہوں۔ اب دیکھیے، آپ کو میں نے حضرت حور کی شخصیت میں جو میں نے تعریف کرتے ہوئے پہلا لفظ کہا تھا آپ سے، وہ ڈسپلن ہے۔ یہ ان کی شخصیت کا ڈسپلن ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمام تر جذبات اور حالات کہہ رہے ہیں کہ جواب دیں۔ بھئی 1000 کا لشکر اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، حاکم کا نمائندہ یہ ہے، سامنے والا ماں کو للکار رہا ہے، سب چیزیں تقاضا کر رہی ہیں کہ حور جو شجاع آدمی ہے، نڈر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، اس کے اندر بزدلی کا امکان نہیں ہے، پلٹ کر کچھ کہے۔ ڈسپلن یہاں پر ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں، کسی اور کے بارے میں تو سوچ سکتا ہوں لیکن سیدہ کے بارے میں نہیں۔ اور اعتراف بھی کیا کہ سب کو سوچ سکتا تھا اور بی بی کے معاملے میں نہیں، ان کا میں احترام کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ سید الشہداء نے جملہ اسی لیے فرمایا تھا کہ سید الشہداء گویا ہم لوگوں کو ایک بات سکھا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ دشمن کے اندر بھی کوئی خوبی ڈھونڈنے کی کوشش کرو، شاید اس کو نجات دلا سکو، شاید نجات دلا سکو۔ ہم بدقسمتی سے اپنے دوستوں کے اندر بھی خوبیاں نہیں ڈھونڈنا چاہ رہے۔ سید الشہداء کہہ رہے ہیں دشمن کے اندر بھی خوبی ڈھونڈو، شاید نجات مل جائے۔ انہوں نے ایک دشمن کو نکال لیا، ایک دشمن کو بچا لیا، اور کہا کہ دیکھو، یعنی حر سے یہ کہا کہ دیکھو تم کو تو پتا ہے کہ میری ماں کون ہے، تھوڑا سا خیال کرو، میری ماں کا لحاظ کرو۔ یہ جو سید الشہداء کا بولنا تھا، ماں کو ریفرنس میں لے کے آنا تھا، یہ شب عاشور کام آیا، شب عاشور کام آیا۔ منظم شخصیت، ڈسپلن کے ساتھ، ویلیوز کے ساتھ۔ حضرت حر کے اندر ویلیوز ہیں۔ کیا ویلیو ہے؟ حضرت حر جنگ کے سارے اصول جانتے ہیں، لیکن جنگ کے اصولوں کو جانتے ہوئے ایک بات جانتے ہیں، دشمن کے بھی بچے کیوں پیاسے رہیں۔ جنگ تو ہے، معرکہ تو ہے، لیکن بچے کیوں پیاسے ہیں، خواتین کیوں پیاسی ہیں؟ لہذا اپنے کمانڈر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سب صحیح ہے، تو کیا تم ان سے جنگ کرو گے؟ تو اس نے کہا میں جنگ کروں گا اور گردنیں قطع ہوں گی۔ اب پہلی دفعہ گویا حضرت حر اس بات کو احساس کر رہے ہیں کہ معاملہ کس جگہ تک پہنچا ہوا ہے۔ حضرت حر نے بعد میں اسے قبول کیا کہ یہ میری غلطی تھی کہ میں سمجھ رہا تھا معاملہ یہاں تک نہیں پہنچے گا، اسے قبول کیا۔ بچوں کی العطش کی آواز متاثر کر رہی تھی۔ حضرت حر جو بہادری کی اس انتہا کے اوپر تھے، صبح عاشور ایک موقع پر سید الشہداء کے لشکر کے نزدیک آئے۔ ایک شخص روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے حر کو دیکھا، امام حسین کے لشکر کے نزدیک تھے، اور میں نے دیکھا کہ حر کے جسم کے اوپر لرزہ طاری تھا، شجاع بہادر حر کا جیسا، اور جسم پہ لرزہ طاری۔ اس شخص نے کہا کہ اے حر، اگر آج تک مجھ سے کوئی یہ کہتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو میں آپ کا نام نہیں چھوڑ سکتا تھا، مجھے آپ کا نام لینا تھا۔ یہ جسم پہ لرزہ کیسا ہے؟ یہ جسم پہ لرزہ کیسا ہے؟ حسینیت کا دوسرا پرسیپشن۔ حر نے کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرسیپشن کیسے صحیح فیصلے کرواتا ہے۔ فوراً حر نے ریفرنس دیا آخرت کا، کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ اب عزیزان محترم، اگر میں اس جملے کو تھوڑا سا حضرت حر کی مینٹالٹی کے ساتھ لاتے ہوئے کہوں تو وہ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں میں اپنے آپ کو فاطمہ کی شفاعت پاتے یا چھوڑتے دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں نے جنگ کی تو میں شفاعت سے محروم ہو جاؤں گا، اور اگر مجھے شفاعت چاہیے تو مجھے حسین کا ساتھ دینا ہوگا۔ اور اس لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ سید الشہداء کے
قافلے کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ ہمارے پاس بہت ساری تفصیلات ہیں جو متاخرین نے حضرت حر کی واپسی کے بارے میں، حضرت حر کی شہادت کے بارے میں تحریر کی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت حر علیہ السلام سید الشہداء کے خیمے کی طرف بڑھنے لگے تو گویا اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے بندھوایا اور اپنی آنکھوں پر پٹیاں بندھوائی ہیں۔ کیوں ایسا کیا ہوگا؟ حضرت حر علیہ السلام چونکہ خود غیرت مند انسان ہیں اور اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ سید الشہداء کے بچے رو رہے ہوں، اور اس سے بڑھ کر ان کی خواتین کو میں نے خوف میں مبتلا کیا، نہیں سمجھ پا رہے تھے میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اپنے امام کی طرف بڑھتے ہوئے چاہتے تھے کہ ایسی حالت میں جاؤں جہاں اپنے امام کے سامنے ثابت کر سکوں کہ مولا میں تائب ہوں، میں نادم ہوں، جو کچھ میں نے کیا غلط کیا۔ تشریف لائے مولا سید الشہداء کے حضور، اور سب سے پہلی جو بات کی وہ یہ کہی کہ اے امام، کیا میری توبہ قبول ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہے؟ ایسا ہمیں پورے کربلا کے واقعے کے اندر جہاں ہر چیز میں عظمت نظر آتی ہے وہ سید الشہداء کا کردار ہے، ہر طریقے سے عظمت کا اظہار کیا۔ جب حر تشریف لائے تو سید الشہداء نے کوئی ذکر اس بات کا نہیں کیا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ جیسے ہی حر تشریف لائے کہا میری توبہ قبول ہے، امام حسین نے کہا یقیناً قبول ہے، تمہاری توبہ قبول ہے۔ نہ صرف تمہاری توبہ قبول ہے بلکہ سید الشہداء نے اگلا جملہ اضافہ کیا، کہا خدا نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے، خدا نے تمہیں آزاد خلق کیا، تم حر ہو، تم آزاد انسان ہو۔ اور سید الشہداء نے اس میں درس دیا جو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ آزادی تھی جس کو سید الشہداء دیکھ رہے تھے حر کے اندر، کہا تم آزاد انسان ہو، تمہیں آزادی کے اوپر خلق کیا گیا ہے، تمہاری توبہ قبول ہے۔ اب جب کہ حر تشریف لائے، متاخرین کی روایت کے مطابق جب تشریف لائے تو سید الشہداء سے کہا کہ مولا جب آپ نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو پھر آپ سے ایک التجا ہے، وہ یہ کہ پہلی قربانی بھی میری ہونی چاہیے، قربانی بھی پھر میری ہو۔ توبہ کی قبولیت کے بعد جو پہلی چیز چاہتے ہیں وہ یہ کہ میری جان نثار ہو جائے۔ لگتا ہے جیسے بوجھ احساس کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جان قربان کر دی جائے۔ متاخرین کی روایت کے مطابق فرزند کو بھی لے کر آئے، متاخرین کی روایت کے مطابق فرزند کو بھی لے کر آئے اور اپنے فرزند سے کہا کہ بیٹا میرے سے پہلے تم جنگ میں جاؤ، تم جنگ میں جاؤ۔ یہ کیوں کیا ہوگا ہم بیان کر سکتے ہیں، شاید اس لیے کیا ہوگا کہ وہ چاہتے ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، اور بیٹے کی شہادت کا کیا رنگ ہوتا ہے اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھوں۔ لیکن عزیزان محترم، بس یہاں پہ ذرا سا رک کر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ کیا بیٹے کی شہادت کو دیکھنا بہت سخت ہوتا ہے؟ کیا واقعا اتنا سخت ہوتا ہے؟ حضرت حر علیہ السلام چاہتے تھے کہ شہادت کو دیکھیں، اس کے بعد خود بھی تشریف لے گئے، لیکن ایسے تھوڑا سا ہمیں رکنا پڑے گا۔ پھر خود بھی گئے، اپنی جان کی قربان کی، لیکن ذرا سا رک کر مجھے کہنا پڑے گا، اے حر کیا بیٹے کی شہادت کو پہچاننا چاہ رہے ہیں؟ بیٹے کی شہادت اگر ایسا ہے تب بھی میں کہوں گا حر آپ اور آپ کا بیٹا کیا حسین اور علی اکبر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ہو سکتے؟ آیا حضرت حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اور اگلی روایت کے مطابق جو بیان کی جاتی ہے، جب بیٹا گرا اور لاشا اٹھانے کے لیے گئے تو امام حسین نے کہا کہ نہیں حر تم نہیں جاؤ گے، میں جاؤں گا۔ ان روایات کی حقیقت کو میں کس پس منظر میں لوں اس سے قطع نظر رکھتا ہوں کہ ہمیں کچھ عرصے کے بعد سمجھ میں آئے گا جب حسین علی اکبر کا لاشا اٹھانے جائیں گے۔ حتیٰ اگر حر کے بیٹے کی روایت صحیح نہ ہو تب بھی ہمیں معلوم ہے کہ حسین کے علی اکبر کے لاشے کی طرف بڑھنے کی روایت صحیح ہے، قطعاً صحیح ہے۔ حضرت حر زمین پہ گرے، حضرت حر زمین پر گرے، مجھے نہیں معلوم انہوں نے آیا سید الشہداء کو نصرت کے لیے بلایا یا نہیں بلایا، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں معلوم ہے روایات کے مطابق کہ جب سید الشہداء حر کے لاشے کے نزدیک تشریف لائے تو حر کے چہرے کو صاف کیا، حر کی پیشانی پر کوئی زخم لگا ہوا تھا،
مجھے مسلم بن عقیل کے مصائب بیان کرتے وقت آپ کے سامنے 3 دفعہ اس کو بیان کرنا تھا کہ دیکھو غریب الوطن پیاسا اور لاشے کا پامال اب مجھے یوں لگ رہا ہے جیسا کہ حسین کے ہر زخم کے پیچھے کسی صحابی نے بھی زخم کھایا ہے. سید الشہداء کی پیشانی پہ بھی زخم لگا تھا, حور کی پیشانی پہ بھی زخم لگا ہے. جب سید الشہداء تشریف لائے تو دیکھا حور کی پیشانی پہ زخم ہے اور اس میں سے گویا خون نکل رہا ہے. سید الشہداء نے اپنا رومال حور کی پیشانی پر باندھا ہے. اب ہمیں نہیں معلوم اس رومال کی تفصیل کیا ہے, کیا یہ وہی رومال ہے جو بی بی سیدہ نے دیا تھا یا کوئی اور رومال ہے, لیکن بہرحال تاریخ میں موجود ہے کہ سید الشہداء نے حور کی پیشانی پر اپنا رومال باندھا. اب ذرا سا رک جائے گی, بالکل آخری لمحے, میں نے بہت وقت لیا آپ کا, میں نہیں چاہتا تھا, کل سے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جلد از جلد ختم کروں. صرف آخری جملہ کی طرف جاتے ہیں. ایران کا ایک بادشاہ حور کے روضے کی طرف جاتا ہے کربلا زیارت کرنے کے لیے, اور جب وہ کربلا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ حور کا روضہ تھوڑا سا فاصلے پر ہے, تو کہتا ہے کہ نہیں, میں حور کے روضے کی زیارت کرنے نہیں جاؤں گا. اور پوچھا گیا کہ بھائی تم کیوں نہیں جاؤ گے وہاں پر, تو اس نے کہا کہ بھائی اگر یہ حسین کا صحابی ہوتا تو اس کا لاشا دور کیوں ہے, اس کا لاشا نزدیک ہونا چاہیے. تو اس کو بتایا گیا کہ بھئی اس کا قبیلہ تھا جو اس کا لاشا لے کے دور چلا گیا تھا, وہاں جا کے اس نے دفنا دیا ہے. تو کہنے لگا نہیں, مجھے یقین نہیں آیا. تو اس کے بعد اس کو پتا چلا کہ حور کی پیشانی پر امام حسین کا رومال بندھا تھا, حور کی پیشانی پر امام حسین کا رومال بندھا تھا. تو کہتا ہے لاش کو نبش کرو, اور میں چاہتا ہوں کہ جو پیشانی پہ رومال امام حسین کا تھا وہ مجھے مل جائے. کہنے لگا مجھے یہ کرنا ہے. ایسا بہت عجیب کام ہوا, جب حور کی پیشانی سے وہ رومال اتارنے لگے تو خون پھر اسی طرح جاری ہو گیا جس طرح عاشور کے لیے جاری ہوا تھا. اس کا مطلب کیا ہے, حسین کہہ رہے ہیں حور میرا ہی ہے, حور ہمارا ہے. یہ وہ مقام حریت ہے جو سید الشہداء نے حور کے نصیب میں کیا ہے. اور آخر میں بس یہی دعا کریں گے, وہ خدایا جس طرح تو نے حضرت حور کو آزاد ہونے کا مقام نصیب کیا امام حسین کی راہ میں, ہم سب کو حریت کا مقام نصیب فرما. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.